السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ ناظرین حضرات؟ میں امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں طہارت کے بارے میں کچھ بیان کرنا ہے، سماعت فرمائیں، اس پر عمل کریں۔ چونکہ انسان کا نفس اسے ہر وقت برائیوں کی ترغیب دیتا رہتا ہے اور وہی ہر قسم کے گناہوں کا منبع ہے، لہذا بار خداوندی میں حاضر ہونے سے پیشتر اس کی اصلاح ضروری ہے تاکہ وہاں جا کر لغزش نہ کھانا پڑے۔ طہارت باطنی کے لیے جہاں نفس کی اصلاح ضروری ہے، وہاں نفس کی اصلاح کے لیے ان چیزوں کی اصلاح ضروری ہے جو نفس میں گمراہی پیدا کرنے والی ہے۔ پہلی چیز جو نفس میں گمراہی پیدا کرتی ہے پلیدی ہے۔ پلیدی سے نفس میں تاریکی اور وحشیانہ عادات پیدا ہوتی ہیں۔ بس نفس کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے جسم کو ہر قسم کی غلاظت اور کدورت سے پاک کیا جائے، جس کے ذریعے طہارت ظاہری ہے، یعنی سارے جسم کے پلید ہونے کی صورت میں غسل کریں ورنہ وضو پر کفایت کریں۔ اس طرح بے ہوشی اور غشی کی حالت میں منہ میں پانی ڈالنے اور چہرے پر چھینٹے دینے سے ہوش آ جاتا ہے، یا سویا ہوا آدمی پانی کے چھینٹے دینے سے بیدار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وضو سے بھی انسانی دماغ میں ایک تبدیلی پیدا ہو کر اس کے خیالات کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ مگر نفس میں وضو کا اثر اسی وقت ہوتا ہے جبکہ نفس کو اور کاموں سے ہر طرح فراغت اور اطمینان نصیب ہو۔ فراغت اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ بدن سے کوئی چیز باہر خارج ہو جائے، لیکن بخلاف اس کے اگر شکم میں بول و براز اور ریا وغیرہ سے پر ہو تو انسان کا دل ایک طرح سے سکڑا ہوا اور محبوس رہتا ہے، نفسانی اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا۔ مگر حاجات ضروریہ سے فارغ ہو کر طبیعت ایک خاص فرحت اور سرور حاصل کرتی ہے۔ لہذا نفس کو گمراہی سے روکنے کے لیے جہاں بدن کو پاک اور صاف کرنا ضروری ہے، وہاں نفس کو اطمینان دلانے اور اسے بیرونی اثر قبول کرانے کے لیے وضو سے پیشتر قابل اخراج چیزوں کا بدن سے خارج کرنا بھی ضروری ہے۔ نفس کو گمراہ کرنے والی پلیدی اور غلاظت کے علاوہ دوسری چیز نفسانی خواہشات ہیں جو نفس میں وحشیانہ عادات پیدا کرتی ہیں۔ لیکن جب انسان اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے روک لیتا ہے اور ان کا خیال دل سے دور کر دیتا ہے تو اس میں نیک عادات پیدا ہو کر فرما برداری اور اطاعت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، جس سے روحانیت اور قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ اور خواہشات نفسانی کا دور کرنا معمولی بات نہیں ہے، اس کے لیے حوصلے اور ہمت کی ضرورت ہے، استقلال اور کوشش درکار ہے۔ ہمت سے انسان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اگر تمہیں سرکس دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو یا بازار میں بندر اور ریچھ کا تماشا تم نے دیکھا ہو تو تمہیں علم ہوگا کہ وہ جاہل مطلق حیوان کس طرح انسانی احکام کی بے چوں چراں تعمیل کرتے ہیں۔ یاد رکھو، جب انسان ایک حیوان مطلق کو کچھ عرصے کی کوشش اور مشق سے درست کر سکتا ہے اور اس کے اخلاق کی اصلاح کر کے اس میں اطاعت کا ملکہ پیدا کر لیتا ہے، تو وہ اپنے نفس کی اصلاح کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ ضرور کر سکتا ہے۔ ان درندوں کی وحشیانہ اور جنگلی عادات درست کرنے کے لیے جس طرح ان کے نر و مادہ کو کچھ عرصے تک علیحدہ رکھا جاتا ہے اور انہیں بھوک اور جاگنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اسی طرح ان کی قدرتی اور طبعی عادات کو اطاعت سے بدل دیا جاتا ہے۔ پھر جو کچھ ان کو سکھائیں وہ سیکھ جاتے ہیں، لیکن اگر کچھ عرصے بعد ان کے نر و مادہ کو پھر ملا دیا جائے تو سب کچھ پھر بھول جاتے ہیں، ان کی وحشیانہ اور جنگلی عادات پھر واپس آ جاتی ہیں۔ اسی طرح خواہشات نفسانی کا حال ہے کہ جب تک ان کو نفس سے دور رکھا جائے اس کی وحشیانہ عادت دور ہو جاتی ہے، ورنہ پھر دوسری دفعہ کود کر آتی ہیں۔ لہذا ان نفس کی اصلاح کے لیے اسے خواہشات نفسانی سے دور رکھنا ضروری ہے۔ جس طرح غیرت اور غصے میں آ کر کمزور سے کمزور آدمی میں بڑے بڑے کام کر ڈالتا ہے، اسی طرح پانی، وضو اور طہارت سے نفسانی حالات میں بھی ایک بڑا انقلاب پیدا ہو جاتا ہے اور بہت سی بری باتوں کو چھوڑ دیتا ہے جن کا چھوڑنا بدون طہارت ناممکن ہے۔
پر جب انسان طہارت ظاہری سے نفس میں اثر کو قبول کرنے کی استعداد پیدا کر لیتا ہے، اسے نفسانی خواہشات سے دور رکھ کر اطاعت و فرمانبرداری کا ملکہ پیدا کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو ظاہری و باطنی قدوروں سے مصفہ کر کے دربار خداوندی میں حاضر ہوتا ہے، تو لازمی طور پر دربار خداوندی میں باریاب ہو کر اپنی ہر قسم کی مرادوں سے بامراد ہو جاتا ہے۔ اب میں انشاءاللہ سورہ بقرہ کا 26واں رکوع پڑھنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق اللہ العظیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے عزت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے اور خدا کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے بند کرنا اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا، جو یہ کفار کرتے ہیں خدا کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ فتنہ انگیزی خونریزی بھی بڑھ کر ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر کر کافر ہو جائے گا اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور خدا کے لیے وطن چھوڑ گئے اور کفار سے جنگ کرتے رہے، وہی خدا کی رحمت کے امیدوار ہیں اور خدا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو ان میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے نقصان فائدوں سے کہیں زیادہ ہے۔
اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کون سا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس طرح خدا تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو، یعنی دنیا و آخرت کی باتوں میں غور کرو۔ اور تم سے یتیموں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کہہ دو کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہنا یعنی خرچ اکٹھا رکھنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور خدا خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے۔ اگر خدا چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا، بے شک خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ اور مومنوں، مشرک عورتوں سے جب تک کہ ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا، کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی بھی بھلی لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے۔ اور اسی طرح مشرک مرد جب تک کہ ایمان نہ لائیں مومن عورتوں کو ان کی زوجیت میں نہ دینا، کیونکہ مشرک مرد اس سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے، مومن غلام بہتر ہے۔ یہ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور خدا اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔